السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت مسلم بن عقیل کی مکمل داستان بیان کریں گے۔ امام حسین کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کیوں بھیجا گیا؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کیوں کی؟ پھر وہی لوگ ساتھ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کیسے ہوئی؟ رات گہری ہو چکی تھی، کوفے کی گلیاں سنسان تھیں۔ چند دن پہلے تک ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر آج ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ چند دن پہلے تک انہی گلیوں میں ایک نام بڑی عزت اور محبت سے لیا جا رہا تھا، اور وہ نام تھا حضرت مسلم بن عقیل۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ جن لوگوں نے وفاداری کے وعدے کیے تھے وہ گھروں کے دروازے بند کر چکے تھے۔ جنہوں نے ساتھ دینے کی قسمیں کھائی تھیں وہ خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ لیکن یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ داستان اس وقت شروع ہوتی ہے جب یزید اقتدار میں آیا اور اس نے تمام مسلمانوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام بھی اس کی بیعت کر لیں تاکہ اس کی حکومت اور مضبوطی سے حاصل ہو جائے، مگر امام حسین نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر حق خاموش ہو گیا تو باطل کو طاقت مل جائے گی۔ اسی دوران کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو ہزاروں خطوطات لکھے۔ ان خطوط میں لکھا گیا تھا: اے فرزند رسول، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ روزانہ خطوط آتے رہے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں اور پھر ہزاروں خطوط۔ امام حسین نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے چاہا کہ پہلے حالات کی حقیقت معلوم کی جائے۔ اس لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی، نہایت بہادر، عقل مند اور وفادار ساتھی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل صرف ایک قاصد نہیں تھے، وہ اہل بیت کے وفادار سپاہی تھے۔ وہ ایسے انسان تھے جن کی سچائی، امانت داری اور شجاعت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ کوفے جا کر حالات کا جائزہ لیں اور اگر لوگ اپنے وعدوں میں سچے ہوئے تو اطلاع دیں۔ حضرت مسلم بن نے حکم سنا اور فوراً سفر کی تیاری شروع کر دی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ گرم صحرا، لمبے راستے اور نامعلوم حالات ان کے سامنے تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل جانتے تھے کہ وہ امام حسین کے مشن کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہر مشکل ان کے لیے آسان تھی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ جب کوفے والوں کو خبر ملی کہ امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں تو لوگ جوک در جوک ان سے ملنے آئے۔ ہر طرف جوش و خروش تھا، لوگ بیعت کرنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ روایت میں یہ تعداد 18,000 تک بیان کی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوفہ واقعی امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم نے تمام حالات کا جائزہ لیا اور امام حسین کو پیغام بھیجا کہ حالات بظاہر سازگار ہیں اور لوگ آپ کی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ کوفے میں جلد ہی ایک ایسا شخص آنے والا تھا جو خوف، دھمکی اور ظلم کے ذریعے پورا ماحول بدل دے گا، اور وہ شخص تھا عبید اللہ بن زیاد۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے آتے ہی سخت اقدامات شروع کر دیے۔ اس نے لوگوں کو دھمکیاں دیں، قبائلی سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا اور خوف کا ایسا ماحول پیدا کیا کہ بہت سے لوگ حق کا ساتھ دینے سے گھبرانے لگے۔ جو لوگ کل تک حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے اب اپنے گھروں میں بیٹھنے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کروایا کہ جو بھی حکومت کے خلاف جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔
یہ سن کر بہت سے لوگ ڈر گئے۔ دن گزرتے گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے دنیا کے لالچ میں ساتھ چھوڑ دیا، کچھ نے خوف کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نے اپنے وعدوں کو بھلا دیا، مگر حضرت مسلم بن عقیل ثابت قدم رہے۔ وہ جانتے تھے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب حضرت مسلم بن عقیل مسجد میں موجود تھے اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، لیکن شام تک وہ تعداد سینکڑوں میں بدل گئی۔ پھر سینکڑوں سے چند افراد رہ گئے اور پھر وہ لمحہ آیا جب تقریباً سب لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک منظر تھا۔ جس شخصیت کے ہاتھ پر ہزاروں افراد نے بیعت کی تھی، وہ اب تنہا کھڑے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو احساس ہو گیا تھا کہ کوفے کے حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ وہ گلیوں میں نکلے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے۔ شام ڈھل چکی تھی، کوفے کی گلیاں خاموش تھیں، لوگ اپنے دروازے بند کر چکے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس نہ کوئی لشکر تھا اور نہ ہی کوئی محافظ۔ اس مشکل وقت میں ایک نیک خاتون نے حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ انہوں نے اہل بیت کے اس وفادار نمائندے کا احترام کیا اور انہیں آرام کرنے کی جگہ دی، لیکن دشمن حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش میں تھے۔ کچھ ہی وقت بعد حضرت مسلم کی موجودگی کی خبر حکومتی اہلکاروں تک پہنچ گئی۔ عبید اللہ بن زیاد نے فوراً سپاہیوں کو روانہ کیا۔ جب سپاہی اس نیک خاتون کے گھر کے قریب پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ہتھیار اٹھائے اور دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک طرف حکومت کے مسلح سپاہی تھے اور دوسری طرف ایک تنہا مجاہد، مگر حضرت مسلم کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت مسلم نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ دشمنوں نے مختلف چالیں استعمال کیں۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل شدید زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود ان کی ہمت کم نہ ہوئی، لیکن مسلسل حملوں اور زخموں کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قصر امارات لے جایا گیا، جہاں عبید اللہ بن زیاد موجود تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے تکبر اور غرور کے ساتھ حضرت مسلم سے گفتگو کی، مگر حضرت مسلم نے حق اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے کسی خوف کا اظہار نہیں کیا۔ گرفتاری کے بعد بھی حضرت مسلم کی سب سے بڑی فکر اپنی جان نہیں تھی، انہیں امام حسین کی فکر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امام حسین تک یہ خبر پہنچ جائے کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں اور یہاں کے لوگ اپنے وعدوں سے پھر چکے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جانتے تھے کہ امام حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی لیے ان کے دل میں یہی خواہش تھی کہ امام حسین تک صحیح صورتحال پہنچ جائے، اور اگر انہیں بدلتے ہوئے حالات کی خبر نہ ملی تو وہ ایک بہت مشکل صورتحال کا سامنا کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجنے کی کوشش کی کہ کوفے کے لوگ اپنے وعدوں سے پھر چکے ہیں اور حالات پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن وقت بہت کم تھا، دشمن اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ خبر سن کر بھی حضرت مسلم کے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیاوی اعتبار سے حضرت مسلم تنہا تھے، لیکن حقیقت میں وہ حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو شخص حق کے ساتھ کھڑا وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہادت کے لیے لے جایا گیا۔ آپ نے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے اہل خانہ اور امام حسین کو یاد کیا اور پھر انتہائی بہادری و استقامت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ یوں امام حسین کے وفادار سفیر نے اپنی جان حق کے راستے میں قربان کر دی۔ حضرت مسلم کی شہادت کے کچھ عرصے بعد امام حسین کو کوفے کے بدلتے ہوئے حالات کی خبر ملی۔ یہ خبر انتہائی دردناک تھی۔ امام حسین جانتے تھے کہ حضرت مسلم نے اپنی ذمہ داری پوری دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ ادا کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی قربانی دراصل واقعہ کربلا کے عظیم باب کا ابتدائی حصہ تھی۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا صرف ایک دن کا واقعہ نہیں تھا،
اس کے پس منظر میں بہت سی قربانیاں شامل تھیں اور ان قربانی میں حضرت مسلم بن عقیل کا نام انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ آج بھی جب محرم الحرام آتا ہے تو اہل ایمان حضرت مسلم کی وفاداری کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ہسٹری آف کربلا کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اہل بیت کی تاریخ اور محرم الحرام سے متعلق مزید معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔